اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا واقعی حسین بن منصور حلاج نے انا الحق کہا تھا؟ حضور داتا گنج بخش اور حضرت سیدنا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ہم تین احباب حضرت سیدنا شیخ ابن علامہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ایک گاؤں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں یہ طے کیا ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھے۔ میں نے یہ مراد رکھی کہ مجھے حضرت سیدنا شیخ ابن علامہ حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشعار عطا فرمائیں۔ دوسرے نے یہ مراد طے کی کہ مجھے تیلی کی بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے خواہش ہے کہ میں برفی کھاؤں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج کے اشعار اور مناجات لکھوا کر میرے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اور مجھے عطا فرما دیے۔ دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کی تیلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ تیسری سے فرمایا برفی شاہی دربار کی غذا ہے مگر آپ نے لباس صوفیہ پہن رکھا ہے، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کیجیے۔ کہ کیا حسین بن منصور نے انا الحق کہا تھا؟ آپ نے اللہ کی عطا سے اولیاء اللہ کے دلوں کے احوال جان لیے۔ جبھی تو حضرت سیدنا شیخ ابن علامہ نے بغیر پوچھے حضرت داتا گنج بخش اور علی حجویری اور ان کے احباب کی دلی مرادیں بیان فرما دی اور دو کی مرادیں پوری فرما کر تیسرے کی اصلاح عنایت فرمائی۔ اس حکایات میں حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے انا الحق یعنی میں خدا ہوں کہا تھا۔ اس غلط فہمی کا رد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا حضرت سیدنا حسین بن منصور حلاج جن کو عوام منصور کہتی تھی، منصور ان کے والد کا نام تھا اور ان کا نام حسین تھا۔ ان کی ایک بہن ان سے بدرجہ مرتبہ ولادت اور معرفت میں زاہد تھیں۔ وہ آخری شب جنگل تشریف لے جاتی اور ذکر الہی میں مصروف ہوتی۔ ایک دن ان کی آنکھ کھلی، بہن کو نہ پایا، گھر میں ہر جگہ تلاش کیا، پتہ نہ چلا۔ دوسری شب میں کثیرن سوتے میں جان ڈال کر جاگتے رہے اور اپنے وقت پر اٹھ کر چلے۔ یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہو لیے، دیکھتے رہے، آسمان سے سونے کی زنجیر میں یاقوت کا جام اترا اور ان کے دہن مبارک یعنی منہ مبارک کے برابر آ گیا تو انہوں نے پینا شروع کر دیا۔ ان سے صبر نہ ہو سکا کہ یہ جنت کی نعمت مجھے نہ ملے۔ بے اختیار کہہ اٹھے کہ بہن تمہیں اللہ کی قسم تھوڑا میرے لیے چھوڑ دو۔ انہوں نے ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ چھوڑ دیا، انہوں نے پیا۔ اس کے پیتے ہی ہر جڑی بوٹی، ہر درد و دوان سے ان کو یہ آواز آنے لگی کہ کون ہے اس کا زیادہ مستحق کہ ہماری راہ میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا انا لا حق یعنی بے شک میں سب سے زیادہ اس سزا کا مستحق ہوں۔ لوگوں کے سننے میں آیا انا الحق یعنی میں حق ہوں۔ وہ لوگ خدائی کا دعویٰ سمجھے اور یعنی خدائی کا دعویٰ کفر ہے، اور مسلمان ہو کر جو کفر کرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا